بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی سبق نمبر 6۔ آج کے سبق میں ہم مؤنث کی ضمیریں اور مؤنث کے جمع کے صیغے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اب تک کیا پڑھا؟ ضمائر منفصلہ پڑھی ہم نے، مذکر کی 8 ضمائر منفصلہ، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، جو قرآن پاک میں 3065 مرتبہ آئی ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے مذکر کی ضمائر متصلہ بھی پڑھ لی ہیں، یعنی مل کر آنے والے ضمیریں، ہو ہما ہم، کا کما کم، یا اور نا۔ اب ہم پڑھیں گے مؤنث کی ضمیریں۔ مذکر کے لیے ہوا وہ مرد، مؤنث کے لیے ہیا وہ عورت، ہوا ہیا، یہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے جی۔ تو یہ ضمیر منفصل ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا۔ اسی طرح ضمیر متصل میں بھی فرق ہوتا ہے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا۔ یہاں الٹا لکھا ہوا ہے کچھ اوپر، لیکن مذکر کے لیے ہو وہ مرد، مؤنث کے لیے ہا، یہ وہ ضمیر متصل ہے جو ساتھ مل کر آتی ہے۔ میں آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ضمیر منفصل جیسے قرآن پاک سے مثال دیکھیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، الجنت ہی المأوی، جنت وہی ٹھکانہ ہے، جنت وہ یعنی جنت ٹھکانہ ہے۔ ضمیر متصل کی اور ایک اور مثال دیکھ لیں جو اکثر استعمال میں آتی ہے ہمارے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عنہ مذکر کے لیے ہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا مؤنث کے لیے ہا تھی۔ اچھا جی، یہ کل ضمیریں ہیں کتنی؟ مؤنث کی ضمیریں 6 ہیں، اور 2 اس کے ساتھ متکلم کی لگ جاتی ہیں، اس طرح یہ بھی 8 بن جائیں گی۔ تو جیسے ہم نے 8 ضمیریں پہلے مذکر کی پڑھی ہیں، ان میں بھی 6 مذکر کی ہوتی ہیں، 2 متکلم کی، اور یہاں مؤنث کی 6 ہیں اور ساتھ 2 متکلم کی دوبارہ ہیں، کیونکہ متکلم کی ضمیریں مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جی، ضمائر منفصلہ الگ الگ آنے والی ضمیریں کتنی ہیں؟ 8۔ ہیا ہما ہن، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحن ہم سب عورتیں۔ ہیا ہما ہم نہیں، ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ 8 ضمائر منفصلہ، یہ آپ اس کو یاد کریں۔ اس کی ضمائر متصلہ مل کر آنے والی ضمیریں یہ بھی 8 ہیں، ان کو بھی یاد کر لیں، ہا ہما ہن، کی کما کن، یا اور نا، یہ متکلم کی وہی ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے صیغے الگ الگ یاد کیے جائیں، جیسے ہم مذکر کی پہلے پڑھ چکے ہیں، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن۔ اسی طرح مؤنث کے ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اب اس کی کچھ مزید پریکٹس کر لیتے ہیں، مؤنث کا اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ ہیا مسلمتن، وہ ایک عورت مسلمان ہے، ہما مسلمتانی وہ 2 عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلماتن وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، انت مسلمتن تو ایک عورت مسلمان ہے، انتما مسلمتانی تم 2 عورتیں مسلمان ہو، انتن مسلماتن آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، انا مسلمتن میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحن مسلماتن ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اب اسی طرح ضمیر متصل کے دیکھ لیں، ربھا اس عورت کا رب، ربھما ان 2 عورتوں کا رب، ربھن ان سب عورتوں کا رب، ربکی آپ ایک عورت کا رب، ربکما آپ 2 عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ یہ پھر وہی جو ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا پہلے مذکر میں، اب یہ مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ اس کو اضافت کہتے ہیں، پہلا کلمہ مضاف، دوسرا مضاف الیہ۔
مزید مثال دیکھیں قرآن پاک سے، قومہا قومہما قومہن، قومکی قومکما قومکن، دینی دیننا، ولیجہا ولیجہما ولیجہن، ولیجکی ولیجکما ولیجکن، ولیجی ولیجنا، اہلہا اہلہما اہلہن، اہلکی اہلکما اہلکن، اہلی اہلنا۔ جس طرح ضمیروں میں مذکر اور مؤنث میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ میں، کلمات میں بھی مذکر اور مؤنث کا عربی میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مسلمن مسلم مرد، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوگا مسلمتن مسلم عورت، مؤمن مؤمنتن، صالح صالحۃ، کافر کافرۃ، یہ مذکر اور مؤنث کا فرق۔ مشرک مشرکۃ، منافق منافقۃ، یہ جو گول تا ہے یہ اکثر علامت تانیث ہوتی ہے، یہ مؤنث کے لیے گول تا اکثر استعمال ہوتی ہے عربی میں۔ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الگ رہنے والی ضمیریں اور مل کر آنے والی ضمیریں، یعنی ضمیر منفصل اور متصل۔ ہی مؤمنۃ، وہ مومنہ ہے، ہی مسلمۃ، وہ مسلمہ ہے، ہی صالحۃ، ہی کافرۃ، ہی مشرکۃ۔ اب ہا کو دیکھ لیں، یہ متصل ضمیر، ربہا دینہا کتابہا ولیجہا اہلہا۔ اچھا، جس طرح ہم نے مذکر کا تثنیہ اور جمع پڑھا تھا، اس طرح مؤنث کا تثنیہ اور جمع بھی ہوتا ہے۔ مذکر کا تثنیہ اور جمع تھا مسلمن مسلمان مسلمون، مؤنث کا تثنیہ جمع اس طرح ہوتا ہے مسلمتن مسلمتان مسلمات، مؤمنتن مؤمنتان مؤمنات۔ اب یہ جو 8 ضمیریں مؤنث کی آپ نے پڑھی ہیں، ان سب کے ساتھ مؤنث کا تثنیہ اور جمع استعمال کر کے اس کی پریکٹس کر لیں۔ جیسے صالحۃ صالحتان صالحات، صابرۃ صابرتان صابرات، مشرکۃ مشرکتان مشرکات، منافقۃ منافقتان منافقات۔ اب قرآن پاک سے اس کی مثالیں مزید دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ دینہ دینو، ہما دینہم دینک دینکما دینکم، دینی دیننا، یہ مذکر کی۔ اہلہا اہلہما اہلہن، اہلکی اہلکما اہلکن، اہلی اہلنا، یہ مؤنث کی۔ بین یدیہا خلفہا فوقہا تحتہا یمینہا شمالہا، قبلہا بعدہا عندہا حولہا معہا بینہا۔ نئے الفاظ جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے وہ ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ صرف مؤنث کی ضمیریں 310 مرتبہ استعمال ہوتی ہیں قرآن پاک میں۔ اور ہا ہما ہن، کی کما کننا، یا اور نا، صرف مؤنث کی ضمیریں 134 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں مؤنث کی ضمیریں سیکھیں جو قرآن شریف میں کل 444 مرتبہ آئی ہیں۔ قرآن کریم میں مزید اس کو تلاش کر کے اس کی پوری گردان پڑھیں۔